تو آج ہم بانو قدسیہ کے شہرہ آفاق ناول راجہ گدھ اس کی دنیا میں تھوڑا سا اتر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ انسانی نفسیات کے کچھ ایسے پہلوؤں کو چھیڑتی ہے جن پر ہم کم ہی بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور جو مرکزی سوال یہ ناول اٹھاتا ہے نا، وہ بہت گہرا ہے کہ یہ حرام یا جو ممنوع چیزیں ہیں ان کا انسان کے ذہن پر، اس کی روح پر، رویے پر آخر اثر کیا ہوتا ہے۔ ہاں، کیا یہ صرف کوئی مذہبی یا اخلاقی بات ہے یا پھر اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں ہماری نفسیات میں؟ صحیح، اور ناول اسی سوال کو سامنے لاتا ہے، خاص طور پر قیوم کے کردار کے ذریعے۔ قیوم کی کہانی، جس کی سمی کے لیے محبت وہ ناکام ہو جاتی ہے اور وہ اسے ایسے راستے پر ڈال دیتی ہے جہاں لگتا ہے کہ حلال اور حرام کی لکیریں وہ مٹ سی رہی ہیں۔ بالکل، اور وہیں سے پھر وہ نفسیاتی پہلو کھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو کہانی میں یہ تین کردار اہم ہیں: قیوم، سمی اور آفتاب۔ سمی کی محبت میں ناکامی اور خاص طور پر قیوم کا اس حقیقت کو ماننے سے انکار وہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ صرف حرام کھانے پینے کی بات نہیں کر رہی وہ۔ اچھا؟ ہاں، ناول یہ دکھاتا ہے کہ حرام جو ہے وہ سوچ کی سطح پر، نیت کی سطح پر، خواہش کی سطح پر بھی اثر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کھوکھلا؟ یعنی اس کی شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ بالکل، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور اسی کھوکھلے پن کو سمجھانے کے لیے وہ گدھ کی علامت استعمال کرتی ہیں جو بہت بہت پاورفل ہے۔ جیسے گدھ مردار کھاتا ہے، تو کیا ناول یہ کہہ رہا ہے کہ حرام سوچ یا عمل اپنانے والا انسان بھی وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے؟ ہاں، یا شاید وہ اپنی ہی انسانیت کی لاش نوچنے لگتا ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ یہ تشبیہ بہت اہم ہے۔ تو یہ صرف روحانی موت نہیں، یہ شاید فطرت کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جیسے گدھ کی تو مجبوری ہے نا کہ وہ مرداری کھائے گا، تو کیا حرام کی طرف جانے والا انسان بھی پھر وہ اچھی مثبت حلال چیزوں سے توانائی لینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور کردار خود اس نفسیاتی کشمکش کو دکھاتے ہیں۔ قیوم ہے جو رد کیے جانے کے صدمے کو ایک جنون بنا لیتا ہے۔ سمی ہے جو محبت میں اپنی ذات کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے، اور آفتاب جو جذباتی طور پر بہت الجھا ہوا ہے۔ قیوم کا کردار خاص طور پر وہ مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے۔ اس کا جو سفر ہے وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ صرف محبت میں ناکامی کا نتیجہ ہے یا پھر اس حرام راستے پر چلنے کا؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مطلب اس کا وہ پاگل پن کے قریب پہنچ جانا، کیا یہ صرف حالات کا جبر تھا یا اس کے اپنے فیصلوں کا انجام؟ ناول تو یہی دکھاتا ہے کہ یہ انتخاب کیسے انسان کو بدلتے ہیں۔ قیوم کی مثال سے لگتا ہے کہ انسان اپنے فیصلوں کی وجہ سے کیسے ذہنی طور پر غیر متوازن ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سماجی بغاوت نہیں، یہ ایک اندرونی توڑ پھوڑ ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ایک جملہ تھا جو ذہن میں اٹک گیا: حرام صرف ایک لائف سٹائل نہیں ہوتا، یہ ایک ذہنی غلامی بن جاتا ہے۔ یہ صرف طرز زندگی نہیں، سوچ پر قبضہ ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حرام صرف ایک عمل نہیں رہتا، وہ سوچنے کا انداز بن جاتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں کا، اپنے غصے کا، اپنی حسد کا، ان سب چیزوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنی اندرونی اخلاقیات سے نہیں، بلکہ اپنی ان مجبوریوں اور جنون سے کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی قید ہے جو باہر سے نہیں لگتی، اندر سے لگتی ہے۔ تو راجہ گدھ صرف واقعات کی کہانی نہیں، بلکہ ان واقعات کے جو نفسیاتی اثرات ہیں ان کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جسے ہم گناہ یا حرام سمجھتے ہیں وہ کیسے روح کے ساتھ ساتھ ذہن پر بھی بہت گہرے نشان چھوڑتا ہے۔ بالکل، یہ پڑھنے والے کو وہ جھنجھوڑ دیتا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ جو حلال اور حرام کی لکیریں ہیں یہ صرف سماجی یا مذہبی نہیں ہے۔ ان کا ہماری ذہنی صحت پر، ہمارے فیصلوں پر، ہماری پوری شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ناول خاموش نہیں رہنے دیتا۔ اور آخر میں یہ سوال بھی چھوڑ جاتا ہے کہ یہ جو لکیریں ہیں جنہیں ہم کبھی پار کرتے ہیں، کبھی ان کے اندر رہتے ہیں، ان کا ہماری نفسیات پر اتنا گہرا اثر آخر ہے کیوں؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ اثرات فطری ہیں یا یہ معاشرے کا سکھایا ہوا احساس جرم ہے جو اتنا گہرا ہو جاتا ہے؟ غور کرنے کی بات